بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور قوم موسیٰ سے امۃ ایک جماعت ہے، یہدون بالحق جو رہنمائی کرتی ہے لوگوں کو، بالحق ساتھ حق کے، وبہ یعدلون اور ساتھ اس حق کے، یعدلون انصاف کرتے ہیں اپنے اور غیروں کے معاملات میں، وقطعناہم اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو، اثنتَ عشرۃ اسباطا 12 قبیلوں میں، امماً جو بڑی بڑی جماعتیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، جس وقت کے پانی مانگا حضرت موسیٰ سے قومہ ان کی قوم نے، ان اضرب جے کہ مار بعصاک الحجر اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو، پس پھوٹ پڑے اس سے اثنتا 12 عینن چشمے، قد علم کل اناس تحقیق جان لیا، کل اناس ہر قبیلہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے اوپر ان کے بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ اور نازل کیا علیہم ان پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے۔ جہاں پر ومن قوم موسیٰ سے قوم موسیٰ کی 2 جماعتوں کا ذکر ہے، 2 قسم کے لوگوں کا۔ ابتداءً تجھے بیان کیا کہ قوم موسیٰ میں بعض لوگ اچھے بھی تھے، اور وہ اچھے لوگ کیا تھے؟ یہدون وہ لوگوں کو حق یعنی دین اسلام اور توحید کی دعوت دیتے، وبہ یعدلون اور ساتھ اس کے وہ انصاف کرتے اپنوں اور غیروں کے ساتھ۔ ہاں بھائی، وقطعناہم اور ہم نے تقسیم کر دیا، یہاں قطع بمعنی تقسیم ہے، ٹولے ٹولے کر دیا ان کو 12 جماعتوں میں، اور اسباط سبت ان کی جمع ہے، قبیلے جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 امیر مقرر کیے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نقیب اور امیر، ان نقباء اور امراء کا مقصد تھا اپنی قوم کی تربیت کرنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، کس وقت؟ جبکہ استسقا ہو پانی طلب کیا حضرت موسیٰ سے اس کی قوم نے، انضرب یہ بیان ہے وہی جو آئی تھی، اضرب بعصاک الحجر کہ مار ساتھ ڈنڈے کے پتھر کو، پتھر پر ڈنڈا مارو، یہ پہلے بھی گزر چکا سورۃ البقرہ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی پھوٹ پڑے، یہ اقتضاء النص سے عبارت مقدر ہوگی۔ فَضَرَبَ حضرت نے ڈنڈا مارا اور پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے،
قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا، یہاں اناس سے مراد ہے وہ جو گروہ تھا، اناسن 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 قبیلے تھے، 12 مشرب بنے، 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر قبیلے کا اپنا چشمہ تھا، اور وہ اپنی چشمہ سے پانی پیتا تھا۔ اور انعام ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ساری تفصیل پڑھ رہے ہو۔ وادی تیہ میں گرمی تھی بہت سخت قسم کی، تو اس گرمی کے اندر ظللنا علیہم الغمام، تظلیل غمام یعنی سایہ کیا ہم نے اوپر ان کے، الغمام بادل کا، وہاں پر اللہ نے بادلوں کو بھیجا اور گرمی کی شدت وہ ختم ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور یہ ایک دن کا بادل نہیں تھا بلکہ یہ بادل تھا سالہ سال تک ان پر بادلوں کا سایہ رہا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب وہ لکو تک صحرا تھا، اس میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اتارا ہم نے اوپر ان کے المن والسلوى، من کی تشریح بھی پڑھ چکے ہو، یہ ایک قسم کا گوند تھا جو حلوب میٹھا تھا، اور والسلوى یہ بٹیر قسم کے جانور تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے، اور من بھی کھانا پینا اچھا دے دیا۔ کلو من طیبات، کلو رزی کا ضابطہ بتا چکا ہوں کہ ماضی سے جب ماضی کی حکایت میں صیغہ امر آ جائے تو کل نا مقدر ہوتا ہے، یہاں پر بھی کل نا کی عبارت مقدر ہے۔ ہم نے کہا کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اس سے کہ ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا۔ یہاں ظلم کا معنی نقصان والا کرو تو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ وما ظلمونا، اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ کا نقصان کرنے والے، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، ذخیرہ نہیں کرنا، بس کھاؤ، ہر روز تازہ من بھی ملے گا اور تازہ سلوا بھی ملے گا، اور ہر روز یہ تازہ چیزیں من اور سلوا ملے گا۔ اس کو ان کو سمجھا بھی دو، ابھی بھی تھوڑا کم کر دو، آواز تھوڑا کم کر دو، ہاں ادھر زیادہ شور ہے۔ ہاں بھائی، المن والسلوى کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو، یہ ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو تم، وَقُولُوا، اور کہو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، سورۃ البقرہ میں مفصل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے من اور سلوا تو کھایا لیکن بچا نہ سکے، کہتے ہیں کہ وہ پیاز یاد ہونے چاہیے، دالیں ہوں، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک چیز پر اکتفا نہیں کرتا، تو انہوں نے خود مانگے دال، بصل اور تھوم شوم، کھیرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بستی کو چلے جاؤ، وہاں جو چیزیں تمہیں درکار ہے مل جائیں گی۔ وَقُولُوا، اور کہو تم، حِطَّةٌ مَسْأَلَتُنَا، حِطَّةٌ ہمارا مسئلہ مغفرت ہے، یعنی ہمارے گناہ بخش دے،
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے پر. یہ میں پوری وضاحت کر آیا ہوں کہ الباب سے مراد کیا ہے، بیت المقدس کا دروازہ یا مسجد کا دروازہ. اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں باب القبہ مراد ہے، باب القبہ جو عبادت خانہ تھا اس کا دروازہ. ادخلوا الباب سجدا، داخل ہو باب میں سجدہ کرتے ہوئے. اس کے بھی دو معنی ہیں. عام مفسرین نے یہ لیا سجدے کی حالت میں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی سجدے کی حالت میں. لیکن یاد رکھو یہ سجدے کی حالت میں دخول کیسے ہوگا، یہ محل بحث ہے. اس لیے بعض محققین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ دروازے میں داخل ہو کر سجدہ شکر ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ سجدے میں گھسٹ کے داخل ہو، سجدہ بھی اور ماتھا رگڑتے ہوئے یہ داخل ہو، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ دروازے میں داخل ہو کر سجدہ کرو. اس کی پوری بات ہو گئی سورۃ البقرہ میں. نغفر لکم، ہم بخش دیں گے واسطے تمہارے گناہ تمہارے. سنزید، صرف بخشش نہیں ہوگی بلکہ بڑھائیں گے ہم محسنین، دل سے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا، اس پر بھی بات ہو گئی. عامت المفسرین وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبدیل کیا، قول اور فعل دونوں کو بدل دیا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا تھا حتۃ کہو، انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ. ہنتۃ ہمارا مسئلہ گندم ہے، اصل مسئلہ تو تھا مغفرت طلب کرنے کا، لیکن انہوں نے اس قول کو بدلا. ایک دوسرا ان کو کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے چوتڑوں کے بل داخل ہوئے اور اس حکم کو بھی بدل دیا. لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہ اس کا اور معنی لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کو حکم تھا معافی مانگنے کا اور سجدہ نعمتوں کا شکر کرنے کا، لیکن انہوں نے الٹے کام شروع کر دیے. یہ لازمی نہیں ہے کہ حبۃ فی شعرۃ کہیں یا چوتڑوں کے بل داخل ہوں، انہوں نے کام ہی الٹے شروع کر دیے. جس طرح ہماری قوم ہے تو ہماری قوم جس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس کا تقاضا ہے اللہ سے معافی مانگے، لیکن الٹا کلب، سینما اور اس طرح کی بے حیائی، ننگے ناچ، زنائیں، بے حیائیاں ہر قسم کی اس کے اندر پڑ گئے. ان کو بھی حکم تھا سجدہ کرنے کا اور معافیاں مانگنے کا، لیکن وہ بھی پڑ گئے الٹے کاموں میں. اسی طرح مستی میں، زناکاری میں، حرام خوری میں، بدماشی میں، مستی میں. یعنی مطلب کیا ہے؟ فبدل الذین ظلموا کا کہ انہوں نے الٹے کام کیے، جن کاموں کا حکم تھا ان کے برعکس عمل شروع کر دیے. حکم تھا معافی کا، انہوں نے گناہ کیے. حکم تھا سجدہ کا، انہوں نے بجائے سجدہ کے حرام کاری اور حرام خوری شروع کر دی. یہ غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم، پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے ظلم کرنے کے. ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. وَاسْأَلْهُمْ، قصہ کے اختتام پر تخویف دنیاوی. اس پورے قصے کا خلاصہ کیا نکلا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ سنا. واقعہ کی ایک ایک کڑی یہ بتا رہی ہے کہ بہادر ہو کے مسئلہ پہنچاؤ. مصائب آئیں گے، کبھی مخالفین کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف سے. کبھی بنی بنائی قوم بگڑ جائے گی اور کبھی اپنے ساتھ چھوڑ جائیں گے، کبھی دوسرے دھمکیاں دیں گے. لیکن سب کچھ کے باوجود کبھی بھی ان حوادث سے زمانہ سے متاثر نہیں ہونا، اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے اور مسئلے کو پہنچانا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، پوچھ ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ بستی کے بارے میں. یہ قصہ کے اختتام پر تخویف دنیاوی اس کا ذکر ہے. اس بستی سے مراد کون سی ہے؟
مفسرین کہتے ہیں ایلا گاؤں تھا، بستی تھی، اور یہ بحر کلزم پر واقع تھی، اور ان لوگوں کا اصل جو کام تھا وہ مچھلی کا شکار تھا، پیشہ ور تھے، جیسا بنگالی لوگ مچھلی کے شوقین ہیں، کراچی والے مچھلی کے شوقین ہیں، تو ان کا بھی کاروبار یہی تھا، مچھلی۔ بس حالہم عن القریۃ، پوچھ ان سے، عن القریۃ بستی کے بارے میں، ان سے پوچھ کا کیا مطلب؟ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا بالا قد علمتم، تمہیں خوب پتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخی حقائق ان یہود کے سامنے تھے، اور ان کی مذہبی کتابیں اور تاریخ، یہ اپنی تاریخ سے واقف تھے اور اس واقعہ کو خوب جانتے تھے، اس لیے کبھی قرآن کہتا ہے لقد علمتم، تم جانتے ہو، اور جہاں فرمایا بس حالہم، پوچھ ان سے، عن القریۃ التی، اس بستی کے متعلق، کانت حاضرۃ البحر، جو تھی دریا کے کنارے پر، جبکہ زیادتی کی انہوں نے پھر سبت، ہفتے کے 12 میں، یعنی تعظیم ہفتہ میں کوتاہی کی۔ یہ سبت ہفتہ تھا، یہ ان لوگوں کے لیے دن تھا مذہبی تہوار کا، جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہے مقدس دن تھا، اور انہوں نے یعدون فی السبت، سبت کے اندر یعنی اس کی تعظیم میں زیادتی کی، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ہیتانہم، مچھلیاں ان کی، یوم سبتہم، دن ہفتے کے، شرعن، یہ شرعن کا لفظ یہ جمع ہے، شار ان کی، اور شارہ کا معنی ہوتا ہے اشرفا، بلند ہونا، اوپر آ جانا، تو یہ جو تھا شرعن، پانی کے منہ پر ظاہر ہوتی مچھلیاں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور وہ اس دن کہ ہفتے کا نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک، اسی لیے نبلوہم، آزماتے ہیں ہم ان کو، بما کانوا یفسقون، اس سے ہم ان کو آزما رہے تھے، بوجہ ان کے فسق کے، وہ جو فسق کرتے تھے اور طاعات سے نکلتے تھے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مچھلی کے شکاری تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نظر ہی نہ آتی، یہ ان کا امتحان تھا۔ اور ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پہ پابندی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دارالافتاء پہنچ گئے مفتیان کرام کے پاس، وہاں جو یہودی مفتی تھے، جیسے آج کل بڑے دارالافتاء کھلے ہیں، اور آج کے بھی اکثریت مفتیوں کی کل یہود ہے، اللہ مرحم، بس صرف چند مفتیان کرام ہیں جو صحیح اللہ والے ہیں، ورنہ اول تو مفتی ہیں ہی کوئی نہ، یہ ہے ہی جھوٹ، ان کو مفتی کہنا افتاء کی بھی توہین ہے، البتہ تعویل ہو سکتی ہے، مفتی من المفت، خواہ مخواہ کے مفتی، ہاں بھائی، تو وہ بھی پہنچ گئے، ہیلا باز قوم تھی، تو مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا، کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین دری مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اگر ہم ہفتے کے دن کوئی نالیاں بنا لیں اور ہفتے کے دن وہ پانی ان نالیوں میں چھوڑ دیں اور بعد از مغرب ان نالیوں کو بند کر لیں تو، اور ہفتے نہیں اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیں، تو اس میں کیا خیال ہے مفتیان کرام کا؟ مفتیوں نے کہا لا حرج، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، نالیوں کی تو بات ہی کوئی نہیں کی، اور شکار تو تم کرو گے رات کو، یہ ہیلا پر دستخط کر دیے مفتیان نے۔ اچھا جی، اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ان کو ان کے فسق کی وجہ سے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک جماعت نے،
منہم ان میں سے لما تعظون کیوں تم واز کرتے ہو قومن ایسی قوم کو اللہ مہلکہم چنانچہ انہوں نے وہاں پر نالیاں بنائیں چھوٹی چھوٹی اور ترتیب یہ رکھی کہ دن کو ہفتے کے دن ان نالیوں میں پانی چھوڑتے مچھلیاں ان میں آ جاتی شام کو نالیوں کا منہ بند کر دیتے اور اتوار کو مچھلیاں لے لیتے تو اب 3 جماعتیں بن گئی ایک جماعت تھی مشرک وہ حد سے بڑھنے والے فاسقین کی جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا دوسری جماعت تھی صوفیوں کی انہوں نے کہا اپنا اللہ اللہ کرو ان کو کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور تیسری جماعت تھی اشاعت التوحید کی انہوں نے کہا کہ ہم غلطی نہیں کرنے دیں گے یہ 3 جماعتیں بن گئی ہاں بھائی صوفیاء کی بھی اور مرتکبین یعنی حکم الہی کو توڑنے والے اور تیسرا گروہ مانعین اور منع کرنے والا یہ گروہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہم بعض ان میں سے وہ تھے جو کہتے تھے لما تعظون قومن کیوں تم واز کرتے ہو قومن ایسی قوم کو اللہ مہلکہم اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور معذبہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے عذابا شدیدا عذاب سخت قالوا معذرتن یہ کون سی جماعت تھی اذ قالت امتن یہ درمیان والے تھے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے صوفی کہہ لو خنسا مشکل کہہ دو جو بھی ہو ان کا پتہ چلتا نہیں چلتا کسی کو کچھ نہیں کہتے منہم لما تعظون قومن کیوں تم باز کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور معذبہم یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب قالوا معذرتن الی ربکم قالوا یہ کون ہے وہ صحیح جماعت جو منع کر رہی تھی انہوں نے کہا بطور معذرت کے بطور عذر کے طرف رب تمہارے کے کیا مطلب اگر اللہ کی پکڑ آئے تو ہمارے پاس عذر موجود ہو اور ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا اس عذر کی وجہ سے ہم ان کو منع کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پہلے لوگوں پر بھی ضروری تھا صرف اس امت پر نہیں یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنے بس کے حساب سے مکلف ہے او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون اور تاکہ وہ بچ جائیں ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ آ جائے اور یہ بچ جائیں فلما نسوا ما ذکروا بہ جب وہ بھول بھلا گئے اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو ساتھ اس کے انجینا الذین ینہون نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے عن السوء عذاب سے یہاں سوء کا معنی ہے پکڑ برائی لفظی معنی مراد ہے پکڑ اور عذاب ان کو ہم نے بچا لیا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا یہاں پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہ 3 پارٹیاں بنی تھی ایک تو بچ گئی اور 2 ان کا کیا بنا ایک تو ان میں بھی عذاب معذب ہوئی جو یہ ارتکاب کرتے تھے تیسری پارٹی کا کیا بنا وہ جو صوفی تھے یہاں پر لمبی بات ہے مختلف آراء مفسرین کی ابن کثیر رحمہ اللہ وہ کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بھی سکوت کیا اللہ نے بھی ان کے حال سے سکوت کیا ہم بھی ان کے حال سے سکوت کریں کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حال سے انہوں نے خود کیا کیا تھا سکوت وہ خود ساکت تھے منع نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حال کو ساکت رکھا اور ہمیں بھی ادب کا تقاضا ہے کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے ہے لیکن قرآن مقدس کے
انداز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جماعت کو بچایا، انجینا الذین ینہون عن السوء، بچے وہ ناہی کی وجہ سے، بچے وہ ذکر بھی کیا کیوں بچے، ینہونا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ان کے بچنے کی وجہ جو تھی یہ نہیں تھی، روکنا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، اس علت کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اب یہ علت دوسری دونوں جماعتوں میں نہیں، تو ان کو دونوں کو بیان کیا الذین ظلموا۔ ظاہر قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف بچے وہ ینہون عن السوء، جو اس برے کام سے روکتے تھے۔ پہلے میرا خیال ہے میں نے ایک غلط جملہ کہا ہے، آپ بتاتے بھی نہیں۔ میں نے یہاں اس سوء سے مراد کو عذاب نہیں لیا، ہاں عن السوء، اس سوء سے مراد عذاب نہیں ہے، میں نے غلط کہا۔ اس سوء سے مراد ہے وہ برا فعل جو وہ ہیلا کرتے تھے۔ ہاں بھئی اگر میرے مجھ سے کوئی غلط جملہ نکل جائے تو آپ اتنے علماء بیٹھے ہیں، ہاں تو کم از کم یاد دھیان ہی کرا، جہاں تو سوء کا معنی عذاب بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ینہون عن السوء، سوء سے مراد کیا ہے؟ ان کا وہ برا فعل جو وہ برا فعل کر رہے تھے۔ یہ ہاں بھئی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بے عذاب، ساتھ عذاب سخت کے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے سخت عذاب کے اندر ان کو پکڑا۔ فلما عتوا، اور جس وقت عتوا انہوں نے سرکشی کی، عن ما، اس سے کہ نہو، منع کیے گئے تھے، عنہ، اس چیز سے، قلنا لہم، ہم نے کہا ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہونے والے۔ یہاں سے سر سید وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ بندر نہیں بنے تھے، بلکہ ان کی عادتیں ٹھیک نہیں تھی، جیسے سر سید ہے، شکلیں مسخ نہیں تھی، ان کی عادتیں بگڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی مسخ مانوی تھا، مسخ مانوی، مسخ حصی نہیں تھا۔ مسخ مانوی کا مطلب ہے طبیعت کا بگڑ جانا اور بندروں والی صفات اور عادات کا پیدا ہو جانا، یہ مراد ہے۔ اور ایک ہے مسخ جسمی کہہ لو یا مسخ حقیقی، کہ حقیقتاً ان کی شکلیں بندروں والی بن گئی، کہتا ہے نہیں، یہاں مسخ مانوی تھا۔ لیکن یہ اس کی بے وقوفی ہے، سر سید ہو یا کوئی اور ایسا ڈنگر ہو، تو قرآن نے کونو، یہ امر جو ہے یہ امر تکوینی ہے، اللہ نے تکویناً ان کو بندر ذلیل بنا دیا۔ بعض لوگوں نے یہ تجاوز کر کے کہا کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں، اور وہ جو مسخ ہوئے تھے، حالانکہ قانون الہی یہ ہے کہ کوئی بھی معذب شدہ قوم اس کی نسل نہیں چلتی۔ اور یہ بھی مفسرین نے جہاں پر پوری بات کر کے یہ مسئلہ صاف کیا کہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد وہ مر گئے، اور کوئی بھی معذب قوم ہو اس کی نسل آگے نہیں چلتی۔ تو یہ جو موجودہ بندر ہیں یہ مستقل مخلوق ہیں۔ اچھا، بڑا تعجب ہے، یہ جو پرویزی اور سر سید وغیرہ ہیں، یہ ایک طرف تو ڈرون کے اس تھیوری کے قائل ہیں، ڈرون کا نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے یہ شکل میں آیا، تو ابتدا اس کی بندر سے ہوئی، تو یہ سارے بے ایمان ڈرون کے اس نظریے کے قائل ہیں۔ لیکن اب ابتدا بندر سے انسان بننے کے قائل ہیں، لیکن انسان سے بندر بننے کو مشکل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ تو معاملہ بالکل صاف ہے کہ اگر انسان بندر سے بنا ہے، مطلب بندر سے انسان بن سکتا ہے،
تو انسان سے بندر بننے میں کون سا استعالہ ہے اور اس میں کون سا معنی چیز ہے؟ تو یہ خامخواہ وہی مغربی تاثرات سے متاثرین وَإِذْ تَحَسَّنَ رَبُّكَ، یہ تخویف دنیاوی ہے، اور جب کہ اعلان کیا تیرے رب نے یا اطلاع دی تیرے رب نے کہ ضرور بالضرور اٹھائے گا اوپر ان کے الی یوم القیامہ، قیامت تک، من یا لا یبعثن کا معنی کرو مسلط کرے گا، علیہم اوپر ان کے الی یوم القیامہ، قیامت تک، من ان کو، یسومہم جو پہنچائیں گے ان کو، سوء العذاب ذلت اور خواری اور محکومیت والا عذاب، یا سوء العذاب سے مراد ذلت کا عذاب، خواری کا اور محکومیت کا عذاب، یہ ان کو پہنچائیں گے۔ ان ربا کا، اس پر جو اشکال تھا وہ پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں، الی یوم القیامہ پر آپ نے پڑھا ہے ام من اہل الکتاب پر الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، وہاں پر میں سمجھایا ہوں حیات عیسیٰ کے مسئلے پر۔ قادیانی دجال نے وفات عیسیٰ سے جہاں پر بھی استدلال کیا، کہتا ہے دیکھو نا یہود قیامت تک رہیں گے، اس کا جواب ہے پہلے میں دے چکا ہوں کہ الی یوم القیامہ محاورہ عرب کے مطابق یہ جملہ بولا جاتا ہے، یعنی جب تک وجود رہے گا۔ الی یوم القیامہ کیا ہے؟ جب تک، اور آپ کا بھی یہ محاورہ ہے، آپ کہتے نہیں کہ قیامت تک میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا، نہیں کہتے؟ ہاں، قیامت تک تیرے ساتھ، تو کیا مطلب ہوگا قیامت تک کا؟ اور یہ بھی آپ کہتے ہیں قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، قیامت آ سکتی ہے جواب نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت تو آئے گی، لیکن ہر قوم کا اپنا محاورہ ہے۔ ہاں، جس طرح ان علیک لعنتی الی یوم الدین میں یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک غایت ختم ہو گئی، قیامت کے بعد شیطان پہ لعنت نہیں ہوگی، تو وہاں پر لفظ الی یوم الدین ہے، لیکن مراد اس سے ابد الآباد، جب تک وجود رہے گا، جب تک وجود شیطان کا ہے تو لعنت بھی ہے، وہی تعبید والا معنی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی الی یوم القیامہ، کیا مطلب؟ جب تک ان کا وجود رہے گا مار بھی پڑتی رہے گی۔ من یسومہم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب، بے شک رب تیرا البتہ سریع، جلدی لینے والا ہے، جلدی حساب کتاب لینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے۔ انہ لغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ البتہ غفور، بہت معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے تقسیم کیا ان کو بھی زمین کے امما، کئی جماعتیں، کئی ٹولے اور فرقے بن گئے، منہم الصالحون، بعض ان میں سے اچھے بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور بعض ان میں سوائے اس کے، کیا مطلب؟ بد ہیں، اچھے نہیں ہیں، صالح کے مقابلے میں ہیں۔ وبلوناہم، اور آزمایا ہم نے ان کو بالحسنات، حسنات کے ساتھ، یا حسنات سے مراد فراخی، غنا، صحت، مال، ہر طرح کی فراخی، بالحسنات بس سیئات، اور سیئات سے، یہاں سیئات کا معنی کیا ہے؟ مرض، تنگی، دشمن کا خوف، مشکلات، مصائب، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ یرجعون، رجوع کرتے ہوں۔ آپ نے دیکھا وہ جہاں یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا شروع ہو رہا تھا، اس کی ابتدا میں جو تمہید باندھی تھی یہ اسی پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا قانون ہے، میں آزماتا ہوں، کبھی فراخی دے کر، کبھی تنگی دے کر، اور وہاں تھا لعلہم یذرعون، یہاں پر آیا لعلہم یرجعون، پھر آ گیا فخلف من بعدہم خلف، یہ شکوہ پر حالت ہے، خلف ہے صاحبزادوں کا زمانہ۔ تیسرا دور شروع ہوا کس کا؟
صاحبزادگان کا، اور جو جماعت صاحبزادوں میں پھنس جائے اس جماعت کی خیر نہیں۔ یہودیوں کی جماعت پھنس گئی صاحبزادگان میں، تو میں نے آگے پہلے بتایا ہے، حضرت شیخ فرماتے تھے اعوذ باللہ، شیخ سے مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من تانگا بان و گاڑی بان و صاحب زادگان حاضر زمان، اکثر فرماتے تھے، اور بات تو سچی تھی۔ چلو اللہ پاک سب صاحبزادوں کو ہدایت دے۔ فخلف من بعدہم، اچھا چلو اب اس پر تبصرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں بھی بڑے بڑے صاحبزادے بیٹھے ہوں گے، ہاں کئی اچھے صاحبزادے بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے۔ ایک ہوتا ہے خلف بفتح اللام، اور ایک ہوتا ہے خلف بسکون اللام۔ جو خلف ہے وہ کہتے ہیں صالح جانشین کو، صالح، اور جو خلف ہے لام کے سکون کے ساتھ وہ کہتے ہیں طالح جانشین کو۔ یہ صالح اور دوسرا کیا ہے طالح، طالح سمجھتے ہو نا؟ اچھا طالح نالیک، فخلف من بعدہم، پس خلیفے بنے من بعدہم ان کے بعد خلفن نالیک جانشین، نیچے لکھا ہے خلفن نالیک جانشین، وارث الکتابہ، دیکھنا آپ صاحبزادوں کا حال، وارث الکتابہ، وارث بنے الکتابہ، کتاب کے وارث بن گئے، یأخذون عرض ھذا الادنی، لیتے تھے عرض سامان ھذا الادنی، اس دنیا کا، پیسے بٹورنے شروع کیے، عرض ھذا الادنی، اس دنیا کے سامان کے پیسے لینے شروع کیے، دنیا کا سامان لینا شروع کیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم خود تو کمزور ہیں لیکن نیکاں دے چھودے ہیں، نیکاں دے چھودے، ہماری نسبت مضبوط ہے، سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کارنامے ابے جی نے جو کر دیا، دادے جی نے جو کر دیا، فلانے نے جو کر دیا، فلانے نے جو کر دیا، تو ان کے صرف یہی کارنامے ہوتے ہیں۔ آج بھی اب سنیں گے قرآن کم بیان ہوگا، ابا جی زیادہ بیان ہوگا، ابا جی، دادا جی، نانا جی، بس جہاں کھڑے ہیں تو فخلف، بھائی تمہارا کیا کمال ہے، ابا دادا تو چلے گئے، تم نے کیا کمال کیا، بس یہ نہ پوچھو۔ فخلف من بعدہم، اگر کوئی صاحبزادہ بیٹھا ہو تو ناراض نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہتے ہو تجھے آیات فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، آخر پہ پڑھ لیں گے۔ جو صاحبزادے نہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں، اور جو صاحبزادے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہاں فخلف من بعدہم خلف وارث الکتابہ، یہ ذرا دیکھتے ہو وارث الکتاب، اس معاملہ میں سب مولویوں سے بہتر رہے ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت اچھے رہے، ان کے صاحبزادے تھے، مولوی بھی تھے، اور اس طرح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شورا بلائی اور کہا کہ میں مر جاؤں تو میرے جو صاحبزادے ہیں یہ مدرسہ میں پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے۔ مزہ آیا نا، یہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، کیوں؟ یہ میرے معیار تقویٰ پر پورے نہیں اترتے، اس لیے خبردار کسی صاحبزادے کا کوئی حصہ نہیں مدرسہ میں۔ آج تجھے ہوتا ہے کہ صاحبزادہ بالکل نکما نکھٹو اور باپ تھا بہت بڑا عالم، اب جو اس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اب یہ جاگیر چل رہی ہے، مدارس کو جاگیر بنایا ہے کہ یہ ہماری جاگیر اور وراثت ہے، اور مدارس تقسیم ہوتے ہیں، یہ کمرہ فلانے بیٹے کا، یہ فلانے کا، اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ابے کا ترکہ تھا یا اس میت کا ترکہ تھا، حالانکہ یاد رکھو اس سے بڑا حرام کام دنیا میں کوئی نہیں۔
اس سے بڑا حرام کام مدرسے کو ترکہ سمجھ کے تقسیم کرنا اور مدرسے کو اجاڑنا، اس سے بڑی غداری اور اس سے بڑی حرام خوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اصل میں مدرسہ یہ باپ کا ترکہ نہیں ہے، یہ مدرسہ تو دین کی اشاعت کا ایک مرکز ہے، اور یہ مدرسہ ہر جماعتی کا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خدمت لے لے۔ اگر ایک آدمی مدرسہ بناتا ہے اور اس مدرسہ کو بناتے اپنی اولاد کی جاگیر، تو اتنے بڑے حرام کا مرتکب ہوا، اپنی قبر برزخ اور قیامت کو بھاری کر کے گیا۔ اب وہ تو مر گیا، پیچھے صاحبزادوں نے تقسیم کیا۔ عالم پر ضروری ہے کہ مدرسے کے بارے میں پہلے فیصلہ کر کے جائے کہ اس کو لوگ چلائیں گے۔ صاحبزادوں کی اگر خدمت کرنی ہے تو ویسے اور جائیدادیں اور ترکہ ان کو دے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آج ملا کو بھی خیال نہیں، آج مولوی بھی مدرسے مسجدیں ان کو ترکہ سمجھے ہوئے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں بس میری اولاد کا ٹھکانہ بن گیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے بھئی، آپ اس پر غور کر لیں کہ آپ جتنے علماء حضرات بیٹھے ہیں، آپ اگر دنیا کا کام کرتے تو بہت بڑی آپ کمائی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ صحت بھی بڑی اچھی ہے اور ویسے سمجھداری بھی اچھی ہے، دوسرے لوگوں سے ہر لحاظ سے آپ فائق ہیں، لیکن آپ دنیا کو چھوڑ کر یہاں مدرسے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہم اگر دنیا کا کام کرتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ہم نے دنیا کو کیوں چھوڑا؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اور کتنی بدبختی ہے کہ ہم آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور یہاں پر بھی آ کے اللہ کو ناراض کر کے جائیں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مدرسہ کسی کی جاگیر نہیں، کسی کا ترکہ نہیں، مدرسے کا حقدار وہ آدمی ہے جو مدرسے کا آل ہے اور اس کو چلا سکتا ہے، صحیح معنوں میں مسئلہ بھی بیان کر سکتا ہے، اور مدرسے کو چلانے کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ آج یہ دور اشاعت التوحید پہ بھی آیا ہے، اس میں بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین تھے، اور جن کے علم کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی پوری دنیا پر، اب وہ جب چلے، پیچھے جو لوگ آئے وہ اس معیار پہ پورے نہیں، لیکن دوسروں کو جو کام کے مدرسین تھے ان کو بھی نکال دیا کہ ان کی شہرت نہ ہو، اور بالکل مدرسوں کو وہ بھینسوں کا باڑا بنا کے اور وہاں پر سارا ڈرامہ کر دیا۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ جماعت کے ساتھ بھی غداری ہے، مشن کے ساتھ بھی غداری ہے، اور یہ اللہ تعالی اور اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے۔ تو یہاں پر صاحبزادوں کی یہی عادت تھی، وارث الکتاب، کتاب کے وارث بن گئے، اور یاخذون عرض هذا الادنى، انہوں نے کتاب کو بیچنا شروع کر دیا۔ بیچنے کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، مسئلہ چھپا لیتے، مسئلہ نہیں بتاتے تھے، پیسے لیتے یا مسئلے کے بھی پیسے لیتے، اور کتاب اللہ کے نام پہ ہدایا اور کتاب اللہ کو ذریعہ کمائی کا بنا لیا۔ آپ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایک تو ہے عثمانیوں کے ساتھ مسئلہ، اجرت مسائل، یہ اجرت تعلیم قرآن یا امور دینیہ پر، وہ تو اپنے مقام کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالب علم اور مولوی اپنا ذریعہ معیشت قرآن کو بنا لے اور ذریعہ معاش قرآن کو بنا لے۔ جو قرآن پاک سے مقصد، آج کل کئی قاری ملتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی جگہ بنا دو۔ تو میں بھی کہتا ہوں بے ایمانہ، تو بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے تو مزدوری کر، قرآن پڑھانا مقصد ہی کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے ہمیں جگہ بنا دے۔ تو یہ ساری اسی زمرہ کے اندر ہے، وارث الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى، زمین یہ ادنا دنیا سے اس دنیا کا عوض لیتے، سامان لیتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے دوسرا مرض، پہلا مرض کیا لکھا ہے؟ حرام خوری۔ او بزرگوں، یاخذون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حرام، مرض اول، اونچے بولو، مرض اول حرام خوری، اور وہ بھی بے تکلف۔
حرام خوری اور وہ بھی ماشاءاللہ. اور آگے یقولون مرض دوم بے باکی. بے باکی کا مطلب ہوتا ہے کھل کر بے حیائی. بے باکی بے باک اتنے ہو گئے خطرہ بھی کوئی نہیں. سیغفر لنا کہتے ہمیں بخش دیا جائے گا. کیوں؟ لأننا ابناء اللہ وأحباؤہ، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیاروں سے ہماری نسبت ہے. وہیں جاتے ہم حرازل، اگر آئے ان کے پاس سامان، مثلہ مثل اس کے، لے لیں گے اس کو. جتنا بھی صاحبزادوں کو مال دو تو صاحبزادوں کے ساتھ یاری بھی تب لگ سکتی ہے، اس کو مال دو. علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا نہیں لیا گیا تھا علیہم اوپر ان کے میثاق الکتاب، میثاق کتاب کا وہ کیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، وہ عہد یہ تھا کہ نہیں کہیں گے جے اللہ کے متعلق مگر سچی بات. کیا مطلب؟ مسئلہ بیان کریں گے، اللہ کے بارے میں تلبیس نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے اس کو بیان کریں گے، تلبیس ڈنڈی نہیں ماریں گے. یہ وعدہ لیا گیا تھا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھا انہوں نے وہ جو اس کتاب میں تھا. یہ کتاب کو پڑھتے بھی ہیں. داراسو کا معنی کر رہا ہوں. داراسو پڑھا ان صاحبزادوں نے ماں وہ مسئلہ پیے جو اس میں تھا، یعنی یہ جو وعدہ تھا کہ مسئلہ بیان کریں گے، اس کو پڑھا بھی ہے. جان بوجھ کے بے ایمان بنتے ہیں. بدار الآخرہ، اور گھر پچھلا، خیر بہت بہتر ہے، للذین واسطے ان کے، یتقون جو بچتے ہیں ایسے عقائد اور اعمال سے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سمجھ نہیں رکھتے؟ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ آخرت کا گھر ملے گا کس کو؟ للذین یتقون. تم جو کہتے ہو نا کہ نسبت کام آ جائے گی، ہمارے بڑے بڑے نیک تھے اس لیے ہم بخشے جائیں گے، تو ہی خیال است و محال. آخرت کا جو گھر ملے گا اس کے لیے شرط ہے یتقون، تقوی. افلا تعقلون. والذین یمسکون بالکتاب، یہ بشارت ہے. والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب، مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر مزدوری اصلاح کرنے والوں کی. والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ یمسکون، تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب چنگل لگاتے ہیں کتاب کے ساتھ. واقاموا الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. انا لا نضیع، اس سے پتہ چلتا ہے اگر اعمال کی مقبولیت مقصود ہے تو پھر کتاب اللہ کو تھامنا ہوگا. قانون کیا ہے؟ اگر اعمال کی مقبولیت مقصود ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کتاب اللہ کو. والذین یمسکون اور اس طرح تھامنا ہوگا کہ اس کے مد مقابل کسی چیز کو ترجیح نہیں دینی ہوگی. یہ ہے تمسک بالکتاب. عقیدے کا مسئلہ ہو تب بھی کتاب اللہ، اور حلال حرام کا مسئلہ ہو تب بھی کتاب اللہ، اصلاح ہو تب بھی کتاب اللہ، وعظ ہو تب بھی کتاب اللہ، محفل تزکیہ ہو تب بھی کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ کو ہر حال میں تھامنا. یمسکون، وہ لوگ جو تھامتے ہیں کتاب کو. واقاموا الصلاۃ، اور عمل صالح بھی ساتھ کرتے ہیں. تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ، آ گیا. اور جس وقت کہ ہم نے اکھیڑا پہاڑ کو، یہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، پوری تفصیل پڑھا ہے کہ جب تورات آ گئی تو اب مارکا کہنے لگا احکام بڑے سخت ہیں. جیسے آج کا روشن خیال کہتا ہے حدود کا مسئلہ
یہ اس طرح کتاب اللہ کے مسائل بڑے مشکل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتقنا، ہم نے جڑ سے اکھیڑا. سمجھ آئی یہ بات؟ وہاں پر تھا رفعنا فوقکم الطور، اور جہاں اسی کی تفصیل آ گئی نتقنا. نتق کو کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑنا، جڑوں سمیت اکھیڑا الجبل. تو اس سے بھی تردید ہے سر سید کی، سر سید محمد علی شیطان دجال لاہوری، اس کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا، اصل میں یہ تھا کہ پہاڑ اونچا تھا نا، تو یہ اس کے دامن میں گئے اور ادھر سے طوفان آ گیا. ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی پہاڑ اوپر گر پڑے گا. یہ سب بکواسات ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہاں پر قرآن نے لفظ بولا نتقنا، اور نتقنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے اکھیڑا ہم نے پہاڑ کو، فوقہم اوپر ان کے، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ چھت ہے، ذلۃ اس طرح آ گیا جیسے بادل اور چھت کی طرح نمودار ہوا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یقین کر لیا انہوں نے، یہاں ظن بمعنی یقین ہے کہ بے شک وہ پہاڑ واقع بہم گرنے والا ہے ان کے ساتھ. خضوع، پھر رضی کا قانون آ گیا، خضوع امر ہے لیکن واقعہ ماضی کا ہے، تو کیا نکالو گے؟ قلنا لہم، کہا ہم نے ان کو، خضوع پکڑو، ما آتیناکم بقوت، وہ جو دیا ہم نے تم کو، بقوت کا معنی سمجھ آئے گا یا نہیں؟ قوت کا مطلب کیا ہے؟ خوشی سے، نشاط، جہد، محنت سے. اس کا عقیدہ بھی مانو، مسئلہ مانو کتاب کا، اور عمل بھی کرو اس کے مطابق. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو بالتعلیم والتعلم ما فِيهِ، جو اس میں ہیں. اس سے پتہ چلا کہ تعلیم کے دوران کچھ نہ کچھ مارنا بھی جائز ہے. ہاں، پہاڑ اوپر کیا کہ نہیں کیا؟ دھمکی تو تھی، مارنا چلو اور جگہ سے ثابت کر دیں گے، ڈرانا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، آپ ایسے ہی ڈر گئے. یہ جو کاری مارتے ہیں یہ کہیں بھی ثابت نہیں، یہ ذہن میں رکھو. یہ کاری جو جلاد بنے ہوئے ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کاری طالب علموں کو مارتے ہیں، قیامت کے دن کاری کان پکڑیں گے اور طالب علم ان کو ماریں گے. بھائی طالب علم کو مارنا ہوتا ہے تعذیب کے طور پہ، ایک. دوسرا، ہم طالب علموں کو قطعاً نہیں مارتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے کبھی کبھی طالب علم کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے، تو ہم جب بھی مارتے ہیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے. طالب علم کو مارا ہے ہی کبھی نہیں. ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے. قیضنا لہم قرانا، کوئی شیطان کہ کسی بزرگ طالب علم کی شکل میں بعض اوقات آ جائے، تو اب شیطان کو مارنا تو منع نہیں نا جی، کہ شیطان کو مارنا بھی منع ہے. طالب علم کو سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ قسم اٹھائیں شاید ہم حانث نہیں ہوں گے. ہاں، طالب علم کو نہیں مارتے. طالب علم کے اندر شیطان ہو یا خود شکل شیطان طالب علموں کی بن کے آئے، اس کو مارنا پھر واجب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی صفت ہے رجیم، اور رجیم کہتے ہیں اس کو ہے جو مار کھانے کا عادی ہو. ہاں، یہ تو بہت سخت شکایت لائی. کہتا ہے چلاسی بابا پرچیاں پھاڑ دیتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. بہرحال بابا جو کچھ بھی کرتا ہے ہمیں اس پہ یقین ہے. ہم یا کسی کو پیر مانے نہیں، جب مان جائیں تو پھر پرچیاں نہیں، شکر ہے کاپیاں نہیں پاڑ دیتا. اگر یہ کاپیاں بھی پاڑ دے بابے کو اجازت ہے، خیال کرو اپنی کاپیوں کا بھی. ہاں بھائی دیکھو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، یہ جو شہرت ہے نا وصف مشہور، چلاسی بابا ہے ولی اللہ. ہاں، اور اصل جو چلاسی بابا ہے وہ بہت بڑا ولی اللہ شخص ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ چونکہ ان کے مرید ہیں
اور یہ بھی بہت نیک آدمی ہیں. ہم ان کو جو چلاسی کہتے ہیں تو وصف ولایت کی وجہ سے کہتے ہیں، جیسے وہ ولی اللہ ہے یہ بھی ولی اللہ ہے. ہاں تو اس لیے اگر کسی مردود کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کو کہنے کی اجازت نہیں. ہاں من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. ہاں جی، تو ہم وصف مشہور لیتے ہیں چلاسی بابا، یعنی ولایت میں ان کا تابع ہے. ہاں خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، کیا بالتعلیم والتعلم، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہوتا ہے تقوی کی بنیاد بھی کتاب اللہ ہے. تقوی بھی ملتا ہے کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے ساتھ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اب ذرا خیال کرنا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جس وقت لیا تھا تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم یعنی ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم یہ لگ رہا ہے اخذ ذریت کے ساتھ. عبارت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب لیا تھا تیرے رب نے ان کی اولاد کو. او بزرگو، لیا تھا ان کی اولاد کو. ہاں اب مانا کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم سے، بنی آدم سے، یہ بنی آدم ہے مبدل من ہو، اور آگے جو ہے من ظہورہم اسی سے بدل ہے، نیچے لکھا ہے یعنی ان کی پیٹھوں سے. کس کو لیا؟ ذریتہم ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ کیا ان کو ان کی جانوں پر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں نہیں کافی مشکل کشا تمہارا؟ قالوا بلا کہا انہوں نے کیوں نہیں. شہدنا ہم گواہ ہیں، ان تقولوا شہدنا ہم گواہ ہیں، یہ کہ کہو تم یوم القیامہ دن قیامت کے، انا کنا عن ھذا غافلین بے شک تھے ہم اس توحید والے وعدہ سے یا اس توحید سے غافلین بے خبر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یا کہو تم انما اشرک آباؤنا کہ بے شک شرک کیا ہے ہمارے وڈیروں نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور تھے ہم اولاد، من بعدہم ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ساتھ اس کے کہ کیا اہل باطل نے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم کھولتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ شرک سے یرجعون لوٹتے ہوں، واپس آتے ہوں. یہ کیا ہے جی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. آپ جاگ جاؤ، تھوڑا آئے سمجھو. بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا. یہ وعدہ کہاں ہوا؟ یہاں دو گروہ ہیں، ایک ہے معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ سے مراد وعدہ کالی نہیں، زبان سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس وعدہ سے مراد ہے نصب الدلائل، دلائل کا قائم کرنا اور دلائل کا نصب کرنا. اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو نصب کیا. دلائل صامتہ، یہ پہاڑ، زمین، آسمان، انسان، یہ سارے جتنے ہیں دلائل فطرت، دلائل توحید، تو اللہ نے دلائل کو نصب کیا ہے. کوئی وعدہ شادہ نہیں ہوا. وعدہ یہی ہے دلائل فطرت کا نصب کرنا.
اس مقام پہ بیضابی بھی بھول گیا. علامہ بیضابی کو بھی یہ معتزلہ والا قول کا چکر میں پڑ گیا. اور علامہ بیضابی کی اس مقام کی عبارت بڑی خطرناک ہے. علامہ بیضابی نے صحابہ تابعین کی تفسیر کو چھوڑا اس مقام پہ، اور وہ بھی نظریہ اعتزال کے تائید میں گفتگو کی. یہ انشاءاللہ اچھا چلو جو بیضاوی پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض مقامات پر بیضاوی بھی آخر انسان ہے نا جی بزرگ.